اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے، نماز کو قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی تلقین کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرنے والا وہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی نا تو پھر دل بھی کرے گا۔ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے، اب دیکھیں ہمیں اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے تو ہم بچے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر ماؤں کو میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں خود بھی ایسے ہی کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے روٹی پکا کے نہیں رکھتی کہ وہ آئے گا تو میں تازی روٹی اتاروں گی۔ تو یہ جو ہمارا محبت کا انداز ہے اپنی اولاد سے، اگر ہمیں اتنی بھی محبت ہوتی نا دین سے، تو شاید ہم دین کے لیے کچھ کر رہے ہوتے۔ ہماری تو محبت اس سے بھی گئی گزری ہے، ہم چاہ کر بھی دین کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تو اللہ ہمیں جوش اور ولولے والی ابراہیم علیہ السلام جیسی محبت عطا کرے۔ ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے، اور وہ تھے بھی بدترین گناہگار، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ نوح کے اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب کہ اس نے اس سے پہلے دعا کی اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی۔ یقیناً وہ لوگ برے تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا تھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے، اور پرندے بھی ہم ہی کرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک کھیت کا مسئلہ ہو گیا، اور کھیت والوں کے درمیان فیصلہ جب کرنا تھا بکریوں کا، تو جو داؤد علیہ السلام تھے ان سے زیادہ اچھی حکمت سے فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے کیا، یعنی کہ بیٹے نے زیادہ سمجھداری دکھائی باپ کے مقابلے میں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے زیادہ ذہین یا زیادہ عقلمند ہوتے ہیں، یا شاید انہیں حالات کی زیادہ اچھی طرح سے حکمت سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں مان لینا چاہیے۔ ہم نے پیچھے دعا پڑھی تھی نا ابن تیمیہ کی کہ یا مفاہم سلیمان مفاہمنی، کہ اے سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ مفاہمت یا حکمت دینے والے اللہ، مجھے بھی ویسی حکمت عطا فرما۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو حکمت دے دیا گیا، من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت مل گئی اسے بہت اچھی چیز مل گئی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمتوں سے نوازے۔ اور داؤد علیہ السلام وہ تھے کہ جن کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیحات کرتے تھے، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہیں بچائے۔ کیا تم شکر گزار بنو گے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں اور نبیوں کی ترقی بھی بتا رہے ہیں۔ ایک نبی جن کو لباس بنانا آتا تھا انہوں نے لباس بنایا، ایک نبی جنہیں اللہ نے بادشاہی دی اور انہوں نے بادشاہی کا اچھا استعمال کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبوت، علم سب اللہ نے دیا، اللہ نے اس میں ترقی بھی دی، بس انہوں نے تابعداری کی۔ ہم نے پیچھے قوموں کے قصے پڑھے کہ اللہ نے سب کچھ دیا اور وہ نافرمان ہو گئی، اللہ نے غرق کر دیا۔ یہاں کیا آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تند و تیز ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی جسے ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ اسی طرح سے ہم بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے، اس کے علاوہ بھی وہ بہت کام کرتے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو، اتنی خوبصورت دعا، اگر آپ یاد کر سکیں ضرور یاد کریں۔ آیت نمبر ہے 83 سورہ الانبیاء، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ٹپکتا ہے اس دعا میں۔ 18 سال بیمار رہے، بیماری میں 18 سال کی آزمائشوں میں صحت چلی گئی، مال چلا گیا، لوگ چھوڑ گئے، ان کی ایک بیوی بس ان کے ساتھ رہی۔ اللہ نے 18 سال کے بعد ان کی بیویوں نے کہتی تھی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں نا، آپ اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس آزمائش کو ختم کریں۔ تو انہوں نے نا ایک دن کرب میں یہ دعا کی، اور دعا کے اگر آپ الفاظ دیکھیں کہہ رہے ہیں
کہ انی بے شک مجھے مسنی الضر چھو لیا ہے تکلیف نے، اے اللہ مجھے تکلیف لگ گئی یا مجھے تکلیف چھو گئی۔ ہم تو ہوتے ہم کہتے ہیں ہائے اللہ آپ کو پتہ ہے 18 سال ہو گئے، نہ میں اٹھ سکتا ہوں، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں، نہ میرے پاس پیسہ بچا، نہ مال بچا، نہ دولت بچی، نہ اولاد بچی، نہ رشتے بچے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ مجھے بس چھو لیا ہے بیماری نے، مجھے بس ٹچ کر کے گئی ہے۔ آپ دیکھیے 18 سال کی آزمائش، اور یہ جو ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے نا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، یہ مسنی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عربی میں مس کہتے ہیں ایسے ٹچ کرنے کو، اے اللہ مجھے چھو گئی ہے، بس مجھے لگ گئی ہے ہلکی سی بیماری، وَأَنْتَ اور تو ہی ارحم الراحمین رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا مجھے بیماری لگ گئی ہے تو اب آپ اس کو ختم کر دیجئے، کہا نہیں تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے تو تو مجھ پر رحم کر دے۔ اللہ رحم کرے گا تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور یہ آیت بہت پیاری ہے، آپ لوگ کوشش کریں اس کو یاد کریں۔ اس دعا پہ ہی اگر بولنا پڑے نا تو کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے چاہیے صرف اس دعا پہ بات کرنے کے لیے، کہ صبر کی انتہا ہے۔ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود، اللہ کا نیک بندہ ہونے کے باوجود دعا کتنی عاجزی سے مانگ رہے ہیں۔ آج ہم 4 نیکیاں کر کے دھڑلے سے بول رہے ہوتے ہیں میرے جیسی تو نیک ہی کوئی نہیں، میرے جیسی تو عالمہ کوئی نہیں، تو میرے جیسی تو کوئی مبلغہ کوئی نہیں۔ اور ان کا صبر دیکھیں، اللہ کہہ رہے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پھر ہم نے اس کی دعا سن لی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ، اور پھر ہم نے جو دکھ انہیں تھا اس سے انہیں دور کر دیا، شفا دے دی، اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت ہو۔ اگر آپ اور میں اس ایک دعا سے نصیحت پکڑ لیں اور اس کے الفاظ سے نصیحت پکڑ لیں تو شاید ہمارے گلے شکوے سارے دور ہو جائیں۔ ہم جو دھڑلے سے بولتے ہیں نا، میں تو اتنی نیکیاں کرتی ہوں، میں تو 5 نمازیں پڑھتی ہوں، پھر بھی اللہ کو میرا ہی گھر نظر آتا ہے تو میرے پہ اللہ مصیبتیں لاتا ہے، میں نے تو کسی کا کیا بگاڑا ہے، اور میں نے بندوں کا کیا بگاڑا ہے، اور میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے، اور نعوذ باللہ ہم بولنے لگتے ہیں، پھر ہماری زبانوں کو لگام نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس واقعے سے سیکھنے والا بنائے کہ ہم نے ایوب علیہ السلام جیسا صبر مانگنا ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب نیک تھے۔ آگے شروع ہو رہا ہے حضرت یونس کا قصہ، مچھلی والے کو بھی یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، الہی تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ آیت نمبر ہے 87۔ اور دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو کہا تبلیغ کریں، انہوں نے تبلیغ کی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی بندہ کام نہیں کر رہا، کوئی بندہ اس پہ ایمان نہیں لا رہا، اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر غصے میں چلے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس پورے سین کو ایز اٹ از کیپچر کیا قرآن میں، کہ وہ غصے سے چلے اور انہیں یہ لگا ہم پکڑیں گے نہیں، گئے اور کشتی میں بیٹھے اور کشتی ڈولنے لگ پڑی، کہا جی وزن زیادہ ہے، کرا ڈالو، بندہ نیچے نکالو، جب کرا ڈالا حضرت یونس کا نام سب نے کہا یہ تو اللہ کا نبی ہے، اسے ہم کیوں گرائیں گے، دوبارہ کرا ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام، تیسری دفعہ جب نام آیا سمجھ گئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں ہی چلا جاؤں سمندر میں۔ جب سمندر میں گئے تو مچھلی نے اپنے پیٹ میں جگہ میں اپنے پیٹ کے اندر رکھ لیا، انتہائی اندھیرا، اور وہاں دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اب یہاں پر نا ایک بہت تلخ بات کرنے لگی ہوں، ترجمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی الہ تیرے علاوہ، تو پاک ہے، انی بے شک میں تھا، من الظالمین ظالموں میں سے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اس دعا میں یونس علیہ السلام اپنی غلطی مان رہے ہیں، اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی کچھ سہیلیوں کو یا کچھ محلے والیوں کو بلا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھوانی ہے، ہوتا ہے نا ہمارے ہاں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی یہ غلط ہے یہ صحیح، وہ تو بات کی بات، ہر بندہ خود بہتر جج کر سکتا ہے۔ آپ کو صرف اس دعا کے الفاظ پہ میں بات کروں گی کہ جب ہم کسی کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ میری طرف سے پڑھو 1.25 لاکھ دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اردو اور عربی کا تو میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا کہ اس میں آخر کے الفاظ ہیں بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔
अब जब आप अपनी सारी दोस्तों को, सहेलियों को, रिश्तेदारों को कहती हैं मेरी तरफ से 1.25 लाख दफ़ा पढ़ो और वो 1.25 लाख दफ़ा आपकी गलती गिनवा रही हैं, वो क्या कहेंगी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह बेशक मैं ज़ालिम हूँ। वहाँ वो ये थोड़ी कहेंगी ऐ अल्लाह मेरी सहेली ज़ालिम, मेरी बहन ज़ालिम, मेरी फलाँ ज़ालिम, ये तो उन्होंने अपने लिए दुआ की थी। इस दुआ के अल्फाज ये कि ऐ अल्लाह मैं ज़ालिम था, मैंने जुल्म किया, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने नाफरमानी की, आप मुझे बख्शिए। दुआ तो ये थी। जब हम किसी को बिठाते हैं और हम किसी को कहते हैं 1.25 लाख दफ़ा यही पढ़ो, वो आपने अपने समोसे और अपने दही बल्ले खिला के और चाय पिला के या उन्हें चने वाले चावल खिला के उनसे उन्हीं के लिए दुआ करवाई। ये तो ऐसे कि आप कहें ना कि ये पैसे लो और जाके मेरे बैंक में डिपॉजिट करवाओ, डिपॉजिट करवाने वाला अपने बैंक में ले जाए और आपकी भी ले जाए साथ। ठीक, तो ये अल्लाह ताला आपको और मुझे हिदायत दे और हमें शऊर दें, हमें समझ दें कि ये इसलिए नहीं आया था कि हम बिठा के 1.25 लाख ख़त्म करवाएँ। ये ज़ाती गलती के लिए आया है। आप और मैं बेहतर जानते हैं, आप जाएँ डॉक्टर के पास और आप जाके डॉक्टर को कहें कि मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर पूछता है क्यों दर्द है? आप उसे कहें बस ये नहीं मुझे पता क्यों दर्द है, बस मुझे रात से पेट में दर्द है। अब आप डॉक्टर को ये बताना भी नहीं चाहती कि मैंने रात में इतने दही बल्ले खाए और इतने पकोड़े समोसे खाए कि मुझे अफारा हो गया और मेरे मैदे में जलन हो रही। हम सिर्फ कहते हैं बस मुझे बर्निंग हो रही है, शायद मैंने खाना ज़्यादा खा लिया। हम ये नहीं बताते खाने में फिर मैंने क्या-क्या खाया और मैं कितनी दफ़ा उल्टी करके आई और कितनी दफ़ा मैं मोशन करके आई और मुझे कब से डायरिया है, हम नहीं बताते। अब जब हम डॉक्टर को पूरी बात नहीं बताएँगे तो डॉक्टर अपनी अकल के मुताबिक तो दवाई दे देगा, जब तक हम उसे बात पूरी नहीं बताएँगे। जब हम इतनी सारी अपनी सहेलियों को, रिश्तेदारों को बिठाते हैं आयत करीमा का ख़त्म करवाने के लिए, हम उन्हें अपनी गलती नहीं बताते कि देखिए मेरी ये गलती है, मुझसे ये गलती हो गई, मैं अपनी गलती का इकरार करती हूँ। तुम ये पढ़ते हुए कहना कि मेरी दोस्त ज़ालिम है, मेरी बहन ज़ालिम है, उसने अल्लाह जी ये गलती की, आप इस गलती को माफ़ करें, तब तो बात ठीक। हम ऐसा तो नहीं करते। हम कहते हैं यही आपने तस्बीह पढ़नी है और तस्बीह के लिए या तस्बीहां दे देते हैं या खजूर की गुठलियां दे देते हैं या इमली के गिटके दे देते हैं। जो चीज़ हमने ज़्यादा खाई हो वो हम आगे रख देते हैं। तो इस दुआ को समझने की ज़रूरत है। इस दुआ को अकेले एक बंदे ने पढ़ा था और यहाँ आया कि एक दफ़ा पढ़ा। ये नहीं कहा कि विर्द किया था यूनुस ने तो तब हमने दुआ सुनी। अल्लाह कह रहा है यूनुस ने हमें अंधेरों में पुकारा। तो पुकारना तो एक दफ़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ 1.25 लाख का अल्फाज तो नहीं आए। 1.25 लाख हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पुकारने लगते तो वो कितने महीने वो अंदर ही रहते जब तक उनका 1.25 लाख पूरा ना होता वो बेचारे बाहर ना आते। हम तो 2 घंटे में पढ़ा लेते हैं ना 1.25 लाख और हम अगर इनका हिसाब लगाएं तो उन्हें तो कितने टाइम लग जाता 1.25 लाख की गिनती। और वो गिनते कैसे और वो लिखते कहाँ पर? वो अंदर मछली के पेट में कोई लिख रहे होते? आपको और मुझे शऊर से इस कुरान को समझने की ज़रूरत है और ये बात इसलिए यहाँ करनी ज़रूरी है कि मुझे नहीं पता कि दौरा कुरान के बाद आप मुझे कहीं सुनेंगी या नहीं सुनेंगी, तो कम से कम इस बात पे अपने आप को जमा लें कि हमने अगर गलती करनी तो गलती का इकरार ज़ाती करना है। और हम इस आयत को आप अकेले में पढ़ें, आप जाए नमाज पे बैठ के पढ़ें, आप तस्बीहात में पढ़ें और शऊर के साथ पढ़ें, अल्लाह मेरी गलती थी, मैंने जुल्म किया, आप मुझे माफ़ करें। ठीक है, ये ऐसी आयत नहीं है आप 6 बंदों को बिठाएं और उन्हें हलवा पूड़ी खिला दें या उन्हें चावल बिरयानी खिला दें और आप कहें चलो जी मैंने तो आयत करीमा का ख़त्म करवाया, अब मेरे हालात संवर जाएंगे। नहीं, हालात तब संवरेंगे जब हम इस चीज़ को शऊर से पढ़ेंगे। इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मैं ज़ालिम थी, मेरे से गलती हुई, मैं इकरार करती हूँ, आप मुझे माफ़ कीजिए। समझ आ गई इस बात की? अभी भी इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वक्त नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं हमने उसकी पुकार सुनी और उसे गम से निजात दे दी और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस मुसलमान ने भी इस दुआ के साथ किसी मामले के लिए दुआ मांगी, अल्लाह ने फ़ौरन उसे कबूल फरमाया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक अगर हम इसके साथ दुआ करेंगे तो कबूल होगी। लेकिन कहीं पर भी अल्फाज और गिनती और तादाद और ये बिठाना और मजलिसें और ये ख़त्म, इनका कोई किस्सा कहानी कहीं हमें नहीं मिलता। हमने उसकी दुआ कबूल फरमाकर उसे यहया अता फरमाए और उनकी बीवी को उनके लिए दुरुस्त कर दिया। ये बुजुर्ग लोग नेक कामों की तरफ जल्दी करते थे और हमें लालच और तमा और डर और खौफ से पुकारते और हमारे सामने आजिज़ी करने वाले थे। क्वालिटीज़ बता दी। अल्लाह को लालच से बुलाना है, ऐ अल्लाह तू मुझे ये दे। जब हमें लालच होती है ना तो हम ज़्यादा चापलूसी करते हैं
اور جب ہمیں طمع ہوتا ہے، ہمیں خواہش ہوتی ہے، ہمیں یہ چیز چاہیے چاہیے چاہیے، ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ امیجن کریں اپنے اس بچے کو کہ جو آپ کے پاس آ کے ضد لگا دے، ماما یہ لے کے دیں دیں دیں۔ اچھا ماں 2 دفعہ منع کرے گی، 4 دفعہ منع کرے گی، 1 دن منع کرے گی، 2 دن منع کرے گی، اینڈ پہ فرض کریں عید کے لیے کچھ لینا تو شروع کے دنوں میں پھر منع کر دے گی، اور جب بازار جانے لگے گی تو کہے گی آؤ ذرا جو چاہیے لے لو۔ تو اللہ کا اور انسان کا معاملہ بھی یہ، ہم مانگتے رہیں گے، اللہ ہمیں ضرور دے گا۔ پھر ڈر اور خوف سے پکارنا ہے، اے اللہ ہمیں تیری جہنم سے ڈر لگتا ہے، قبر کی سختیوں اور حشر کی وحشتوں سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے۔ اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور خود انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنایا۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لیں، اور سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر ہوگا کیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کو لکھنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا، ریسپی نوٹ کریں، عمل صالح، نیت اچھی، خالص نیت، مسنون طریقہ، تو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، پچھلی آیت میں ہے نا فرقہ بندیاں، یہ جو ہم ایک دوسرے پہ فتوے لگا دیتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سارے فرقوں میں سے خالص نیت والے سارے چن لے، کیا پتہ اللہ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے اور میں نے صرف اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، فرقہ واریت سے بچنا ہے۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور سچا وعدہ قریب آنے لگا۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقعہ ہم قصوروار تھے۔ آپ دیکھیں، آپ کو اس بارے میں چوتھی دفعہ مل رہا ہے غفلت کا ذکر، غفلت کا ذکر چوتھی دفعہ مل رہا ہے کہ جب اللہ کا وعدہ قریب آئے گا اور جس نے کفر کیا ہوگا اس کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کیا کہے گا؟ ہائے افسوس میں غافل تھی۔ اب ایک بندہ آپ امیجن کریں جس نے اپنی زندگی صحت میں گزاری، جوانی میں گزاری اور عیاشی میں گزاری، وہ بندہ اگر بستر پہ پڑتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ بستر پہ بڑے بڑے جا کے سیدھے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا تکبر محتاجی توڑ دیتی ہے، انہیں احساس ہوتا ہے اچھا میں نے تو بڑی غلطی کی، اکڑ کے یہی سچویشن یہاں آ رہی ہے کہ وہ جب دیکھ لیں گے نا اپنا انجام، پھر وہ کہیں گے یہ تو بڑی غلطی ہوئی، میں نے تو بڑا ہی وقت غفلت میں گزارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے ابھی جگا دیں، وقت رہتے آپ اور میں اس غفلت سے سنبھل جائیں۔ تم اور اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل ہی نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے، البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی، وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ جب ایک بندہ جہنم میں ڈالا جائے گا، ہم نے دیکھا اور سنا اور پڑھا کہ جہنم کیا ہے، ایک ایسی جگہ کہ جو ہر طرف سے آگ اگل رہی ہوگی۔ قیامت والے دن جب جہنم کو لایا جائے گا نا، تو 70,000 فرشتے اس کی لگامیں تھامے ہوئے ہوں گے۔ وہ کہہ رہی ہوگی اس میں جتنا کچھ ڈالا جائے گا، ایک گروہ اللہ ڈالے گا، وہ کہے گی حل میں مزید، کچھ اور بھی ہے تو مجھے دے دیں، کچھ اور بھی ہے تو مجھے دے دیں۔ اور آپ سوچیں اتنا زیادہ ٹیمپریچر، اتنا زیادہ جو ہے وہ درجہ حرارت، آپ کے جسم پگھل جائے، جسم کی چربی پگھل جائے، جسم آگ میں ہے، اوپر بستر آگ کا، نیچے بچھونا آگ کا، اور اوپر ابلتا ہوا پانی۔ امیجن کریں ذرا، ہم اتنے آرام سے کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ کہہ رہے جہنم میں چیخو پکار ہوگی اسی تکلیف کی وجہ سے۔ ایک بندے کو آپ آگ میں نیچے بستر پہ آگ لگی ہے اوپر بٹھا دیں، وہ چیخے گا نا، اور ایک بندہ جس نے لباس بھی آگ کا پہنا اور تارکول کا لباس پہنا، اور اس میں نیچے اس کا بچھونا بھی آگ ہے اور اس کے اوپر اس کا بستر بھی آگ ہے، اور اس کو ہر طرف سے آگ لپیٹے ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ آپ اور میں کہاں برداشت کر سکیں گے؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ کرے۔ اللہ سے ہمیشہ مانگیں اللہ تو ہمیں دور سے بھی جہنم نہ دکھانا، ہمیں وہ ایک دفعہ کا نظارہ بھی نہیں دیکھنا، ہمیں نہیں دیکھنی آپ کی جہنم، ہمیں آپ کی جنت کی خواہش ہے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیکی کریں گے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں دور ہی رکھیں۔ اور
वो दोज़ख की आहट तक ना सुनेंगे। एक दफ़ा तड़प के अल्लाह को कहें, अल्लाह जी मुझे आहट भी ना सुनाना, मुझे जहन्नम की आवाज़ भी ना सुनाना। और अपनी मन भाती चीज़ों में वो हमेशा रहने वाले होंगे। वो बड़ी घबराहट भी उन्हें गमगीन ना करेगी, और फरिश्ते उन्हें हाथों हाथ लेंगे कि यही तुम्हारा वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। आप देखें, अल्लाह ताला ने आपसे और मुझसे कितने वादे 16 पारों में कर लिए, 17 पारों में। बार बार कि नेकी करोगे, हाथों हाथ लिए जाओगे। वो हाल कि आपके पास चीफ गेस्ट आते हैं या वीवीआईपी मेहमान आते हैं, तो आप क्या करते हैं? बाकियों को खाना बाद में मिलेगा, उनको पहले। बाकियों को आप सादा पानी देंगे, उनको आप डिस्पोजेबल वाटर देंगे। आप उनको कहते हैं कि नहीं, इनको हमने ऊपर बिठाना है। क्यों? ये हमारे चीफ गेस्ट हैं। आप और मैं अगर क़यामत में जन्नत तक पहुंच जाएंगे, अल्लाह कह रहा है फरिश्ते हाथों हाथ लेंगे और फरिश्ते बताएंगे कि ये कदर है, और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। इंशाल्लाह अल्लाह हमें वो दिन नसीब करे जिस दिन हम आसमानों को यूं लपेट देंगे जैसे तुमार में औराक लपेट दिए जाते हैं। जैसे हमने पहली दफ़ा इसे पैदा किया, इसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। ये हमारे ज़िम्मा वादा है और हम इसे ज़रूर करके रहेंगे। ये जो लफ्ज़ आया ना कि हम इसे ऐसे लपेटेंगे, क़तई सिजिल लिल कुतुब, जैसे सफ़े किताबों में रख के लपेटे जाते हैं। या जैसे ये एक सफ़ा है ना, इसको आप स्क्रॉल बना दें, इसको ऐसे करके ऐसे बहुत तरतीब से आप लपेट दें, और आपने लपेट के इसको बिल्कुल बारीक करके और रख दिया एक साइड पे, और ये नज़र भी नहीं आएगा इस पूरी दुनिया में कि है कहाँ। अल्लाह कह रहे हैं हम ऐसे लपेट देंगे, या फिर ऐसे जैसे औराक किताब में लपेट दिए जाते हैं। बंद हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हम ज़बूर में नसीहत के बाद ये लिख चुके कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। इबादत गुजार बंदों के लिए तो ये बड़ा ही अहम पैगाम है। हमारे लिए है पैगाम। अल्लाह कह रहे हैं इबादत गुजार बंदों के लिए पैगाम है कि आप और मैं जन्नत के वारिस बनेंगे और इस ज़मीन के भी वारिस बनेंगे। अगर हम इस ज़मीन पर ईमान को नाफिज करेंगे और इस्लाम को नाफिज करेंगे, तो ये ज़मीन और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह हमारे ताबे कर देंगे। अल्लाह ताला हमें इक़्तिदार भी देंगे और दौलत भी देंगे और इज़्ज़त भी देंगे और शोहरत भी देंगे। शर्त क्या? कि हम अल्लाह के अहकामात को नाफिज करने वाले हों। और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कह दीजिए कि मेरे पास तो सिर्फ वही की जाती है कि तुम सबका माबूद एक अल्लाह ही है, तो क्या तुम भी इसकी फरमाबरदारी करने वाले हो? फिर अगर ये मुंह मोड़ लें तो आप कह दीजिए कि मैंने तुम्हें यकसान तौर पर खबरदार किया। मुझे इल्म नहीं कि जिसका वादा तुमसे किया जाता है वो करीब है या दूर। अलबत्ता अल्लाह ताला तो खुली और जाहिर बातों को भी जानता है, और उसे भी जो तुम छुपाते हो वो जानता है। मुझे इसका भी इल्म नहीं। मुमकिन है ये तुम्हारी आजमाइश हो और एक मुकर्रा वक्त तक फ़ायदा पहुँचाना है। खुद नबी ने कहा, ए रब इंसाफ के साथ फैसला फरमा, और हमारा रब बड़ा मेहरबान है जिससे मदद तलब की जाती है उन बातों पर जो तुम बयान करते हो। और अगर दीन पर कायम रहना है, तो जब नबी दीन पर कायम रहने के लिए दुआ कर रहे हैं, तो आपको और मुझे भी दुआओं के सहारे की ज़रूरत है। आगे शुरू हो रही है सूरह हज। मदनी सूरत है, 78 आयात और 10 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डरो, रब का तकवा इख्तियार करो। क्यों? इन्न ज़लज़लतस्साअती शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज़ है। लोग मसरूफ़ होंगे, ज़मीन उलट पुलट कर दी जाएगी। और हदीस में आता है कि लोग इतने मसरूफ़ होंगे कि ज़मीन का उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ज़मीन कैसे उल्टी रख दी गई। और क्या होगा कि अमल वालियों के हमल गिर जाएंगे, और तुम देखोगे कि लोग मदहोश दिखाई देंगे। दर हकीकत वो मतवाले ना होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब है ही बड़ी सख्त चीज़। आप देखें, जब क़यामत आएगी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। बाज़ लोग अल्लाह के बारे में बातें बनाते हैं, और वो लोग बेइल्मी के साथ और हर सरकश शैतान की पैरवी करते हैं, और जिस पर क़ज़ाए इलाही लिख दी गई कि जो कोई उसकी रफ़ाकत करेगा वो उसे गुमराह करेगा और उसे आग के अजाब की तरफ ले जाएगा। तो लोगों, अगर तुम्हें मरने के बाद जी उठने में शक है, तो सोचो हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून बस्ता से, फिर गोश्त के लोथड़े से। जो सूरत दिया गया था वो बेनक्शा था। ये हम तुम पर जाहिर कर देते हैं, और हम जिसे चाहें एक ठहराए हुए वक्त तक रहम मादर में रखते हैं, फिर तुम्हें बचपन की हालत में दुनिया में लाते हैं।
پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے۔ تم دیکھتے ہو کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پہ بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بتایا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا مٹی سے، ہمارے والدین نے جو خوراک کھائی وہ مٹی سے نکلی، ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ اسی زمین سے آتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو اس آیت میں سٹیپ بتائے نا کہ ہم نے کیا کیا، ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ وخلقۃ وغیر مخلقۃ، یہ سارے کے سارے سٹیپس آج سائنس نے ثابت کر دیے ہیں۔ جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے اور جب ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں یا اسکین کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ صرف کارڈیک فلیکر شو ہو رہا ہوتا ہے، اور کارڈیک فلیکر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صرف ہارٹ بیٹ نظر آ رہی ہے، آپ کے بیبی کا صرف ہارٹ جو ہے نا وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک سیک ہوتا ہے، سیک کے اندر ایک ایسے جگنو بلنک کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کی شیپ بنتی جاتی ہے، اور آخری منتھ کے سکین میں تو بچے کی سمائل بھی بعض دفعہ سکین میں فیل ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھ فلوٹ کرتے ہوئے اور اس کے پاؤں فلوٹ کرتے ہوئے سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے تو انارملی سکین کروائے جاتے ہیں کہ اس میں پتہ چل جائے کہ کس طرح کی کوئی اب نارمیلٹی تو نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سارے سٹیپ جو آج سائنس دکھا رہی ہے ہمیں، یہ بہت پہلے ہمیں بتا دیے کہ ہم ایسا ایسا کرتے ہیں، اور پھر ہر ایک کے حمل کی مدت بھی الگ ہے۔ کسی کا 7 ماہ کا بچہ بھی بچ جاتا ہے اور کسی کا 8 ماہ کا بھی نہیں بچتا، کسی کا 9 ماہ کا بھی نہیں بچتا اور کسی کا 9ویں کے پہلے دن کا بھی بچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کام۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو بچپن دیا اور جوانی دی، اور جب بچپن اور جوانی دی اور جوانی کی تم بھرپور عمر کو پہنچ گئے تو بعض فوت کر لیے جاتے ہیں، 30 35 40 45 50 پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، اور جو اس وقت نہیں مرتے وہ پھر اس بے غرض عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جہاں ہوش نہیں ہوتا کھانے کا اور نماز کا، اور رذیل عمر ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ نے نماز کتنی پڑھی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے پڑھی بھی یا نہیں پڑھی، یا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس ساری، کیونکہ بڑھاپا بچپن کی طرح ہوتا ہے نا، آپ بڑھاپے میں بچپن کی والی حرکتوں پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ یہ ساری کہانی بتا کے اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مٹی سے بنا انسان اور پھر مٹی ہو گیا، اسی طرح پھر مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ جیسے تمہارے سامنے ایک زمین ہے جو بنجر ہوتی ہے، اس پہ بارش پڑے گی، پودے نکلیں گے اور پھر وہ پودے ختم ہو جائیں گے، گندم کی فصل لگتی ہے اور جو لوگ گندم کاٹتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اینڈ پہ جو بچتی ہے اس کو آگ لگاتے ہیں، بالکل زمین صاف ہو جاتی ہے اور پھر سے دوبارہ اس میں بیج ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی مثال سے بتا رہے ہیں کہ انسان کی جسم تو مٹی ہو جائے گا، انسان کی روح مٹی میں نہیں ملے گی، اس کے اعمال مٹی میں نہیں ملیں گے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے اعمال کے سنوارنے کی۔ جسم تو جتنا بھی سنورا اس نے ختم ہی ہونا ہے، ہم نے اللہ کرے ہماری روحیں سنور جائیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، جو اپنی پہلو موڑنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے، یقین مانو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سلیبس دے دیا، ایک کتاب ہے پوری زندگی کا سلیبس، اس ایک کتاب پہ جس نے عمل نہ کیا، اس ایک کتاب کو پڑھے بغیر تیاری کے زندگی کا پرچہ دیا، تو جب رزلٹ آئے گا پھر کوئی پتہ نہیں کیسا ہوگا، پھر جیسے عمل جیسی محنت ویسا نتیجہ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب کوئی نفع ملتا ہے تو دلچسپی لینے لگتے ہیں اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا انہی کو پکارا کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکیں اور نہ نفع، یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی ہیں۔ ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ جو ارادہ کرے
उसे वो करके ही रहता है। जिसका ये ख्याल हो कि अल्लाह ताला अपने रसूल की मदद दोनों जहान में ना करेगा, वो ऊंचाई पर एक रस्सा बांध कर अपने हलक में फंदा डालकर अपना गला घोंट ले, फिर देख ले कि उसकी चालाकियों से वो बात हट जाती है जो उसे तड़पा रही है। हमने इसी तरह इस कुरान को वाज़िया आयात में उतारा। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत नसीब करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि तकदीर को तो कोई भी नहीं डाल सकता, तकदीर तो जिसके लिए जो है वो वही होगी। और ये जो बात आई ना कि इंसान खुशी और गम दोनों में, अल्लाह ताला दुखों में याद आता है और हम खुशियों में भूल जाते हैं। आप सोचें अगर एक आपकी बहुत प्यारी दोस्त है या आपकी कोई बहन है या आपका भाई, आपके दुख सुख में तो वो शामिल, दुख में तो वो शामिल होती है। आप अपने बेटे की शादी करती हैं, आप उन्हें नहीं बुलाती। आप अपने पोते का नवासे का अकीका करती हैं और आप अपनी बहन या उसको नहीं बुलाती भाई को, और आपके घर कोई फोदगी होती है तो आप एक फ़ोन करके इत्तला दे देती हैं। तो उसको कितनी तकलीफ़ होगी कि कल जब खुशियों का मौका था तो मुझे मेरी बहन ने याद नहीं किया या मुझे मेरी सहेली ने याद नहीं किया, और आज जब तकलीफ़ में है तो मैं याद आ रही हूँ। तो यही मामला है, हम अल्लाह के साथ ऐसा ही रवैया रखते हैं। हम खुशियों में भूल जाते हैं अल्लाह भी है। हमें जब आसाइशें सहूलतें मिलती हैं हम भूल जाते हैं वो देने वाला कौन है। हमें बस तकलीफ़ में अल्लाह याद आता है, क्यों? पता होता है अल्लाह के अलावा आप करने वाला कोई नहीं। और जब भी आप दुआ करें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी तकदीर को अच्छा करे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सूइल क़दाई व शमाततिल आदा। ए अल्लाह मैं बुरी तकदीर से आपकी पनाह मांगती हूँ, मेरी तकदीर को मेरे हक में अच्छा कीजिए। ईमानदार और यहूदी और साबी और नसरानी और मजूसी और मुशरिकीन, इन सब के दरमियान क़यामत के दिन अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है। क्या तुम नहीं देख रहे कि अल्लाह के सामने सजदे में हैं सब के सब आसमान वाले और सब ज़मीनों वाले और सूरज और चाँद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में कह रहे हैं कि दुनिया की हर चीज़ सजदा कर रही है और बहुत से इंसान भी। देखिए ये नहीं कहा सारे इंसान सजदा कर रहे हैं, वही जो अल्लाह को एक मानेगा, अल्लाह पर ईमान लाएगा वही सजदा करेगा। हाँ, बहुत से वो भी हैं जिन पर अज़ाब का मक़ूला साबित हो चुका। जिसे रब ज़लील कर दे उसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं। अल्लाह जो चाहता है वो करता है। ये दोनों अपने रब के बारे में इख्तिलाफ़ करने वाले हैं। बस जिसने नाफरमानी की तो उसे आग के कपड़ों के पेवंद लगा कर काटे जाएंगे और उनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ पानी बहाया जाएगा। आज हम शावर लेते हैं ना, आज शादी से पहले क्या होता है कि हमने ब्राइडल शावर लेना है और बच्चा होने से पहले बेबी शावर लेना है। आपने सुनी होंगी ये चीज़ें, या मुझे नहीं पता नहीं सुनी। तो शादी से पहले की जो तस्वीरें बनाई जाती हैं उसे ब्राइडल शावर कहते हैं। हम जी ब्राइडल शावर ले रहे हैं, शादी से पहले तैयार होकर तस्वीरें। बच्चा होने से पहले अगर तैयार होकर माँ अपनी तस्वीरें बनाती है और अपने निकले हुए पेट को सबको दिखाती है तो उसे बेबी शावर बोलते हैं। अल्लाह कह रहा है जब दुनिया में मेरी नाफरमानी करोगे तो मैं आखिरत में एक शावर मैं भी दूंगा, और वो कैसा होगा? जो उबलते हुए पानी से दिया जाएगा, आग का लिबास पहना कर दिया जाएगा, जिनसे उनके पेट की सब चीज़ें और खालें गला दी जाएंगी, और उनकी सज़ा के लिए लोहे के हथौड़े भी हैं। ये जब भी वहाँ के गम से निकल भागने का इरादा करेंगे ये वहीं लौटा दिए जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, अब जलने का अजाब चखो। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और मुझे बचाए आग के अजाब से। जबकि ईमान वालों और नेक काम करने वालों को अल्लाह ताला उन जन्नतों में ले जाएगा जिसके दरख्तों के नीचे से नहरें जारी होंगी, जहां वो सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सुच्चे मोती भी। वहां उनका लिबास खालिस रेशम का होगा। उनको पाकीज़ा बात की रहनुमाई कर दी गई और उन्हें अल्लाह अल हमीद की तारीफ की हिदायत कर दी गई। आप देखें, गुनाहों वाले मुआशरे में रहकर, फितने और फसाद के दौर में रहकर, बुराइयों वाले मुआशरे में रहकर अगर कोई शख्स कुरान पढ़ेगा, कुरान का इल्म लेगा, सुन्नत को अपनाएगा और उस पे अमल करेगा तो ये पाकीज़ा बात की तरफ ही रहनुमाई है। आज के पूरे पारे में अल्लाह ताला हमें उस गफलत से जगाना चाहते हैं जिसमें हमने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल गुजार दिए। बहुत सारे साल हमने ऐसे ही गुजार दिए। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। आप ज़रा किसी को फ़ोन करके पूछे ना, हाँ जी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे ही बैठे हैं,
ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही लेटे हैं, ऐसे ही खा रहे हैं, ऐसे ही बस टीवी देख रहे हैं। तो ये जो हमारी ज़िंदगियों में है ना, कुछ नहीं, हमने इसको निकालना है। हमने याद रखना है कि हमें पाकीज़ा कलाम की तरफ अल्लाह ने रहनुमाई कर दी। हमने शुरू में कहा था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ने 17 पारों में आपके और मेरे लिए हिदायत के बड़े रास्ते खोल दिए। अब अल्लाह कह रहा है बस अब उठ जाओ, अब ये सुस्ती कायली ये सब कुछ ख़त्म कर दो, खाओ पियो। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर आप दूध पिएं, आप बेहतरीन खुराक खाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही और आपके लिए अच्छा खाना ज़रूरी है, आप रोज़ दूध के गिलास पिएं, आप रोज़ ड्राई फ्रूट खाएं। अगर आपको लगता है कि आप खा सकती हैं तो आप खाएं, लेकिन खाने के बाद अपने जिस्म को इबादत पे लगाएं। अगर आप इसलिए खाती हैं कि आज अगर दूध ना पिया या आज फ्रूट ना खाया तो मैं बाहर 3 घंटे शॉपिंग नहीं कर सकूंगी, फिर एक अलग चीज़ है। अल्लाह ने डिमांड ये की कि आप अपने अच्छा खाएं, अच्छा रहें, अच्छा पहनें, लेकिन मेरी इताअत करें। तो अल्लाह ताला हमें इताअत वाला बनाए। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोकने लगे, और इस हुर्मत वाली मस्जिद से भी, जिसे हमने तमाम लोगों के लिए मसावी कर दिया है, वहीं के रहने वाले हों या वो बाहर वाले हों, जो भी जुल्म के साथ वहाँ इल्हाद का इरादा करे, हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। और जब कि हमने इब्राहीम को काबे के मकान की जगह मुकर्रर कर दी, इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, और मेरे घर को तवाफ़ और क़याम और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखना। काबे की तामीर जो थी वो नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान आने के बाद जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों सबसे पहले हुई। और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहली मस्जिद जो इस ज़मीन पर बनाई गई वो मस्जिद हराम है, और उसके बाद 40 साल के बाद मस्जिद अक्सा बनाई गई। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मकाम इब्राहीम का भी बता दिया कि लोगों में हज की मनादी करो, लोग तुम्हारे पास पैदल भी आएंगे और दुबले पतले ऊँटों पर भी, और दूर दराज की तमाम राहों से भी आएंगे, अपने फ़ायदे हासिल करने को आ जाएं, और इन मुकर्रर दिनों में अल्लाह का नाम याद करें उन चौपायों पर जो पालतू हैं। बस तुम आप भी खाओ और भूखे फ़कीरों को भी खिलाओ, फिर वो अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी नज़रें पूरी करें और अल्लाह के कदीम घर का तवाफ़ करें। ये है, और जो कोई अल्लाह की हुर्मतों की ताज़ीम करे उसके लिए उसके अपने लिए उसके रब के पास बेहतरी है। और तुम्हारे लिए चौपाए जानवर हलाल कर दिए गए बजुज़ इनके जो तुम्हारे सामने बयान किए गए। बस तुम बुतों की गंदगी से बचते रहना और झूठी बातों से भी परहेज़ करना। और ये यहाँ पर ना बुतों के साथ झूठी बात का जिक्र आया, ठीक है, कि बुतों की गंदगी से बचते रहना और झूठी बात से भी परहेज करना। कौल ज़ूर का लफ्ज़ आया है। हदीस में आता है कि झूठ इसी तरह हराम है जैसे बुतों का शिर्क हराम है। और आप सोचें ज़रा हम कितना झूठ बोलते हैं। हम तो हमारी तो ज़िंदगी, हम तो कहते हैं झूठ ना बोलो तो दिन ही नहीं गुजरता भैया। और हमने तावील क्या दी है कि बहुत सी बातें, अच्छा झूठ ना बोलो तो फिर बीवी नाराज़ हो जाती है, झूठ ना बोलो तो खामन नाराज़ हो जाता है, अच्छा सच बताओ तो अम्मी लड़ने लग पड़ती हैं, अच्छा सच बताओ तो फिर फलां नाराज़ हो जाएगा। हम तो सच बोलते ही नहीं, हालांकि झूठ मजाक में भी नापसंदीदा है। आप मजाक में भी झूठ बोल नहीं सकते, आपको झूठ की कहीं इजाज़त नहीं है। अल्लाह की तौहीद को मानते हुए, उसके साथ किसी को शरीक ना करते हुए सुनो, अल्लाह के साथ शरीक करने वाला गोया आसमान से गिर पड़ा, अब या तो उसे परिंदे उचक कर ले जाएं या हवा किसी दूर दराज की जगह पर फेंक दे। ये सुन लिया, अब और सुनो अल्लाह की वो निशानियाँ कि जो इज़्ज़त और हुर्मत करे उसके दिल की परहेजगारी की वजह से, वो ये है, इनमें तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक्त तक का फ़ायदा है, फिर इनके हलाल होने की जगह खाना काबा है, और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए ताकि वो इन चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखे हैं। समझ लो कि तुम सबका माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह ही है, तुम उसी के ताबे फरमान हो जाओ। आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। कौन है वो? अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, वो ऐसे लोग हैं कि जब उन पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं, थर्रा जाते हैं। आपको डर लगा अल्लाह की आयत सुन के? हमने इतनी आयत पढ़ी, धड़कन तेज़ हो जाती है ना। ये वजिलत को जो लफ्ज़ है वो ऐसे कि जैसे अचानक जोरदार धमाका हो, अचानक अर्थक्वेक आ जाए, तो वो एकदम जो दिल की धड़कन तेज होती है ना, उसे कहा जाता है वजीलत।
تو वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से ऐसे डरते हैं जैसे एकदम उनकी हार्ट बीट तेज़ हो गई। और वस्साबिरीन अला मा असाबहुम, और वो सब्र करते हैं उन पर जो उन्हें मुसीबतें पहुंची। वल मुकीमिस्सलाह, और वो नमाज़ों को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। मोमिन को जब भी कुरान सुनाया जाता है तो मोमिन का मामला यही होता है। आप और मैं अगर अपनी ज़ात पर बात करें, जहाँ क़यामत की आयत आती हैं हम खुद ब खुद कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जब जन्नत का ज़िक्र आता है खुद ब खुद दिल करते हैं अल्लाह तू हमें ऐसी जन्नत देना, हमारे लिए भी जन्नत में ऐसे बागात और ऐसे महलात बनाना। तो जब अल्लाह की इताअत का ज़िक्र आता है हम फ़ौरन इरादा करते हैं। जब हम किसी कौम की तबाही पढ़ते हैं हम फ़ौरन इरादा करते हैं अल्लाह तू हमें इनमें शामिल ना करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बेहतरीन तरीके से इस कुरान की समझ दे, और इस कुरान की जब भी हम आयत सुने हमारे दिल डर जाएं। आयत नंबर है 35 सूरतुल हज, जिन लोगों ने हाईलाइट करनी है कर लें। कुर्बानी के ऊँट हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियां मुकर्रर कर दी हैं, इनमें तुम्हें नफ़ा है, बस इन्हें खड़ा करके इन पर अल्लाह का नाम लो। फिर जब इनके पहलू ज़मीन से लग जाएं इसे खुद भी खाओ और मस्कीन सवाल से रुकने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इसी तरह हमने चौपायों को तुम्हारे मातहत कर दिया कि तुम शुक्रगुजारी करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुर्बानियों, अल्लाह ताला को कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुँचते ना उनके खून, बल्कि उसे तो तुम्हारे दिल की परहेजगारी पहुँचती है। इसी तरह अल्लाह ने इन जानवरों को तुम्हारा फरमाबरदार किया कि तुम उसकी रहनुमाई के शुक्रिया में उसकी बड़ाइयाँ बयान करो और नेक लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए। सुन रखो, यकीनन सच्चे मोमिनों के दुश्मनों को खुद अल्लाह ताला हटा देता है। कोई ख़यानत करने वाला और नाशुक्रा अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूर, अल्लाह ताला किसी ख़यानत करने वाले को और नाशुक्रे को पसंद नहीं करते। हमारे यहाँ कुर्बानियाँ कैसी होती हैं? अल्लाह कह रहा है कुर्बानी करो और ख़ुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। और हम अगर अपनी कुर्बानियों का हाल देखें, बकरा बाद में आएगा, हफ्ता पहले महल्ले में अनाउंसमेंट, अच्छा बकरा आ गया, फिर बकरे के इधर भी रंग लगा रहे हैं और गलों में हार पहना रहे हैं और उनको वो चमकती धमकती वो गले में लटकने वाली घंटियां पहना रहे हैं। और फिर इस पे भी हम रुकते नहीं हैं, हम फिर क्या कहते हैं, बेटा अपनी गाय को या अपने बकरे को लेके ना मोहल्ले का चक्कर लगा के आओ, सबको पता लगे हम इस बकरे की कुर्बानी कर रहे हैं। हाँ, साथ फ्रिज और डीप फ्रीजर भी धो दिए जाते हैं ताकि पूरा का पूरा बकरा हमारे घर में आए और हम धड़ल्ले से उसे साल पूरा खाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन हिदायत दे कि कुर्बानी अल्लाह के लिए है। और आजकल तो वो भी ट्रेंड चल पड़ा है कि बकरे के एक तरफ दिल बन रहा है और एक तरफ पता नहीं खुशामदीद और एक तरफ ईद मुबारक और पता नहीं क्या कुछ। हमने कुर्बानी को भी हमने जश्न बना लिया ना, एक ऐसा फंक्शन जो शैतान ने सजा दिया, वो हमारी नेकियों को ज़ाया करने पे तुला है ना, तो वो हमारी नेकियां ऐसे ही ज़ाया करवाता है। वो कहता है देखो पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए बकरा है। अच्छा रोज़ मोहल्ले, अच्छा बकरे के लिए घास बाहर से नहीं आएगी, 25,000 का बकरा आ गया, पैसों की घास नहीं आएगी, घुमाएंगे पूरे मोहल्ले के उन जगहों पर जहां ज्यादा लोग बैठे हों और वो ज्यादा लोग देख सकें। फिर वो पूछें अच्छा बकरा कितने का आया है, और फिर माँ बाप बता के भेजते हैं, बताना नहीं कितने का आया है, 25 का आया है तो 32 का बताना है, 35 का बताना है। अच्छा कोई पूछ ले कितने का आया है, बहुत महंगा आया जी, आपको क्या बताएं, इतने पैसे लग गए हमारे। अल्लाह को ऐसी कुर्बानियां नहीं चाहिए, अल्लाह को हमारा खुलूस चाहिए, अल्लाह को हमारी मोहब्बत चाहिए। जिन मुसलमानों से काफिर जंग कर रहे हैं उन्हें भी मुकाबले की इजाज़त दी जाती है क्योंकि वो मजलूम हैं, बेशक उनकी मदद पर अल्लाह कादिर है। ये वो हैं जिन्हें नाहक अपने घरों से निकाला गया सिर्फ उनके इस कौल पर कि हमारा परवरदिगार सिर्फ अल्लाह है। अगर अल्लाह ताला लोगों को आपस में एक दूसरे से ना हटाता रहता तो इबादत खाने और गिरजे और मस्जिदें और यहूदियों के माबूद और वो मस्जिदें भी ढा दी जाती जिन्हें अल्लाह का नाम जिनमें अल्लाह का, जहाँ अल्लाह का नाम बकसरत लिया जाता है। जो शख्स अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला बड़ी कुव्वतों वाला और बड़े ही गलबे वाला है। ये वो लोग हैं कि अगर हम ज़मीन में उनके पाँव जमा दें तो ये पूरी पाबंदी से नमाज को कायम करें और ज़कात अदा करें और अच्छे कामों का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें। तमाम कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और मुझे ये इस आयत में बता रहे हैं कि अगर दीन पे जम जाओगी, अगर खुद भी सीखोगी तो अल्लाह
تعالیٰ نمازوں میں کھڑا کر دیں گے، دین کی خدمت بھی لیں گے اور ہر طرف سے رحمتیں دیں گے اور پھر مدد بھی کریں گے۔ تو آج کل کے ماحول میں آپ نے اور میں نے دین کو پھیلانا ہے، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری، اور یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تم نے ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی تو اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے، موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے، پس میں نے کافروں کو یوں ہی تھوڑی مہلت دی، پھر دھر دبایا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا۔ اللہ کہہ رہے میں نے مہلت دی اور پھر میں نے لاکھوں کروڑوں کی فوج کو ملیا میٹ کر دیا، بڑی بڑی قومیں ختم ہو گئیں اور ہمارے لیے نشان عبرت بن گئیں، بہت سی بستیاں جنہیں ہم نے تہہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں، بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو القہار ہے اوپر کہ جو اکیلا کافی ہے، ایک ایسی سپر پاور ہے وہ کہ جس کے مقابلے میں جتنی مرضی ترقی یافتہ قوم ہو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا جب وہ انہیں توڑنے پہ آئے۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ اور جو ان کے دل میں ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں ہی سے ان کو سن لیتے، بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دلوں کے اندھے، سوچے ذرا میرا دل تو اندھا نہیں ہے، کیا آپ اور میں روز آج کل رمضان میں بھی اعلان نہیں سنتے جنازوں کے؟ سنتے ہیں نا، ہم روز سنتے ہیں ہماری گلی میں کوئی فوتگی ہوتی ہے، ہم روز سنتے ہیں ہمارے محلے میں فوتگی ہوتی ہے، زیادہ نہیں تو مہینے میں ایک آدھ فوتگی خاندان میں بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے دلوں کے اندھے ہیں یہ، ان کے دل نہیں کامتے، جنازے دیکھتے ہیں صبح و شام، عبرت نہیں پکڑتے، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو غسل دیتے ہیں، انہیں کفن پہناتے ہیں، انہیں قبروں میں اتارتے ہیں اور دل پھر بھی نہیں کامتے۔ اگر دل کامتے ہوتے تو قبروں کے اندر عورتوں کی بے حرمتی نہ ہوتی۔ آپ لوگ سنتے ہیں نا، ایک بندہ جس کو قبریں کھودنے پہ لگایا جائے، جسے قبرستان کی حفاظت پہ لگایا جائے اور پھر پتہ چلے کہ 7 مہینے یا 8 مہینے سے قبروں میں دفنائی جانے والی عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے، کیا سوچ ہوتی ہے؟ میں کہتی ہوں جب ہم کسی کو غسل دلاتے ہیں نا تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوتا ہے، مجھے یاد ہے میری پھپھو ان کو جب غسل دیا گیا تو میں آپ کو وہ الفاظ نہیں بتا سکتی کہ اپنی پھپھو کو غسل دلاتے ہوئے میری دل کی کیا کیفیت تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا اچھا میں ان کے ہاتھ کے ان کے جسم کی وہ ٹھنڈک فیل کر رہی تھی، جو ان کے جسم کی وہ ٹھنڈک تھی نا مجھے وہ بھی محسوس ہو رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ انسان تیری کیا اوقات، انسان کیا چیز ہے کہ انسان کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے اور انسان کی اکڑی ختم نہیں ہوتی۔ انسان جب دنیا میں ہوتا ہے نا تو اس کی میں ہی ختم نہیں ہوتی، اس کا تکبر ہی ختم نہیں ہوتا، اور جب اس کی سانس نکل جاتی ہے۔ میری ایک پیشنٹ تھی اور ان کی بیٹی میری اسٹوڈنٹ بھی تھی، ان کی ڈیتھ ہوئی کچھ عرصہ پہلے، اور جب میں نے ان کو غسل دیا تو ان کو نا ان کے پیٹ میں پانی تھا تو ان کو مطلب پیٹ میں جس جگہ وہ انسٹرومنٹ لگا ہوتا ہے وہاں سوراخ تھا، وہاں اس ٹائم پہ تو کاٹن رکھ دی گئی لیکن ظاہر ہے غسل کے لیے اس کو ہٹایا گیا، پھر صاف کر کے ہم نے اس کو دوبارہ لگایا، وہ پھر بھی بلیڈ کر رہی تھیں اور میں سوچ رہی تھی ان کے غسل دلاتے ہوئے بھی میری ایک عجیب سی کنڈیشن تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے نا تو انسان کا دل نہیں کرتا کہ وہ کسی گندے کپڑے کو بھی ہاتھ لگائے۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ کسی گندی چارپائی یا چادر پہ بیٹھے۔ ہمارے ہاں تو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ اگر کتا بھی کہیں بیٹھتا ہے تو پوچھل مار کے بیٹھتا ہے کہ جگہ صاف ہو، اور انسان تو ویسے ہی اشرف المخلوقات اور صفائی پسند ہے۔ صفائی پسند ہونا اور چیز اور متکبرانہ رویہ رکھنا اور چیز۔ آپ سب کو میں ایک مشورہ ضرور دوں گی، میری جو آن لائن اسٹوڈنٹ سن رہی ہیں اور آپ سب لوگ بھی، زندگی میں ایک دفعہ کم از کم ایک بندے کو غسل ضرور دیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کے گناہ آپ کو آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے تیرتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ وہ جب آپ غسل کا پانی ڈالیں گی نا اس میت پہ، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک وقت یہی مجھ پہ بھی آنا ہے، اور جب مجھ پہ آئے گا تو پتہ نہیں اس وقت میرا کیا حال ہوگا۔ تو کم از کم زندگی میں ایک آدھ دفعہ غسل ضرور دیں تاکہ آپ کا وہ جو اللہ نے کہا نا کہ وجلت قلوبہم، تو ایک دفعہ دل ہل جائے گا،
ایک دفعہ دل کرے گا یا خدایا پچھلی ساری معاف کر دے، آئندہ نہیں تیری نافرمانی کروں گی، اتنا ڈر لگ جاتا ہے انسان کو۔ تو ہمارے ہاں روز مردوں کو قبروں میں دفنایا جاتا ہے اور قبروں میں اتارا جاتا ہے، اور اوپر مٹی ڈال کر ہم آ جاتے ہیں، اور مرد ابھی گئے ہوتے ہیں مردہ دفنانے، اور عورتوں کے لیے کھانے کھل جاتے ہیں۔ آپ اور میں روز دیکھتے ہیں یہ، اور اس کے باوجود بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے، اور جو میت کے جنازے کے لیے عورتیں گئی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کھانا جلدی دے دیں، ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ ہم تو اتنا بھی میت کا حق ادا نہیں کرتے کہ جتنی دیر میت کو دفنایا جا رہا ہم اس کے لیے دعا ہی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے والا بنائے، اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا، ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہوں۔ آپ اور میں اگر 17 پارے پڑھ کر بھی ہدایت نہ پکڑیں، پھر سمجھیں آپ اور میں بدقسمت ہیں۔ اگر آپ اور میں یہ 17 پارے پڑھ کر اپنی غفلت سے نہ نکلیں تو سمجھ جائیں کہ آپ اور میں غفلت میں ہیں، اور آپ اور میں آخرت کی تیاری سے بے خبر ہیں۔ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دل میں اور ایمان میں برکت ڈالے، ہمارے وقت میں برکت ڈالے۔ ہمارا دل کرے کہ میں ساری دنیا چھوڑ دوں، زیادہ نہیں تو میں 1 گھنٹہ قرآن پڑھ لوں۔ اور میں آپ سب کو دعوت دوں گی، اگر آپ لوگ آ کے نہیں پڑھ سکتے، مدرسے میں باقاعدہ نہیں پڑھ سکتے، آپ ہمارے آن لائن گروپس کے ساتھ جڑ جائیں۔ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر بندے کے پاس واٹس ایپ موجود ہے، آپ گھروں میں بیٹھ کے بھی قرآن پڑھ سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ بس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ ہیں وہی جہنمی ہیں۔ آپ دیکھیں شیطان ہمیں صرف ایک چیز کا تانا دیتا ہے، فقر کا، کہتا ہے کم ہو جائے گا، پیسہ کم ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا، اللہ کے لیے دو گے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے عزت والی روزی میں دوں گا اگر تم میرے ساتھ چلو گے میرے حساب سے، اگر نہیں چلو گے تو پھر دوزخ ٹھکانا ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، بس شیطان کی ملاوٹ کو تو اللہ ہی دور کرتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ حکمت والا اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، شیطان دل میں باتیں ڈالے گا، آپ نے اور میں نے اس شیطان کی ملاوٹ کو سمجھنا ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو گئے۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں۔ آپ دیکھیں نا جس پہ شیطان کا وار چل جائے گا وہ پھر گناہوں میں ڈوبا رہے گا۔ جس کو شیطان کہتا ہے سوئی رہو سوئی رہو سوئی رہو، نہ جاؤ، گھر میں رہو، تھکو، دیکھو بچے ہیں، بچے اکیلا چھوڑ کے جاؤ گی، اچھا ساس کو اکیلا چھوڑ کے جاؤ گی، اچھا وہاں 3 گھنٹے تم بیٹھو گی نا تو واپس آ کے تم سے سحری نہیں بنے گی، افطاری نہیں بنے گی، اچھا تم نے آج یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، کپڑے بھی دھونے تو مشین بھی لگانی تو شاپنگ بھی کرنی، تو آج رہنے دو، تو وہ بندہ شیطان کی چالوں میں آ جائے گا۔ جسے پتا ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا اور اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا اگر تم میرے دین کے لیے چلو گے، تو جب یقین آ جائے گا کہ اللہ مدد کرے گا تو ہم شیطان کی کسی ملاوٹ کسی چال پہ بھی نہیں آئیں گے۔ اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، وہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ اچانک موت آ جائے تو ہماری زندگی کا چیپٹر کلوز، ایک ایپیسوڈ ختم، ایک شخص مر جائے گا، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ تعالیٰ ہمیں نفع مند علم دے، ورزقا طیبا، پاکیزہ روزیاں دے، وعملا متقبلا، اللہ ہمیں ہمت دے ہم ایسے عمل کریں جنہیں اللہ قبول کر لے، کیونکہ اللہ قبول کرے گا تو چھوٹے سے عمل کا اجر بھی بہت ہو جائے گا۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلے کرے گا، ایمان اور نیک
عمل والے تو نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا وہ اپنی موت آپ مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک بندہ وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور ایک بندہ وہ جس نے اللہ کے راستے کو چنا۔ فرض کریں آپ یہاں آتی ہیں اور میں یہاں آتی ہوں، میں پڑھانے آ رہی ہوں، آپ پڑھنے آ رہی ہیں، ہم میں سے کسی کو اس راستے میں موت آئے گی تو وہ بھی شہادت کی موت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے قدم اٹھائے۔ اللہ ہمارے ان قدموں کو بھی گنیں گے، ہمارے ان لمحوں کو بھی تولیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے میزان کو قیامت کے دن بھاری رکھیں، انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ علم والا اور حلم والا ہے۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اس کے علاوہ جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور باخبر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی ہے جو بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے مسخر کی، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ بتا رہے ہیں، دیکھو سورج نکلے گا تو تم کام ڈھونڈو گے، چاند آئے گا، سورج غروب ہوگا تو تم آرام کرو گے، بارشیں آئیں گی تو تمہاری فصلیں اچھی ہوں گی، اور اگر دھوپ آئے گی تو کئی دھوپیں بھی فصلوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اگر صرف بارشیں ہی رہتی، صرف اندھیرا ہی رہتا تو پھر بھی نہ فصلیں ہو سکتی۔ جیسے آج کل لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اب اور بارش نہ ہو تاکہ گندم جو ہے نا وہ اچھی ہو جائے اور پک جائے، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر اب دھوپ نہ نکلی تو گندم خراب ہو جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں ہیں۔ آپ دیکھیں چھوٹا سا آپ یہ کاغذ کی کشتی بنائیں، اسے آپ پانی میں چلائیں، تھوڑا سا آگے جا کے ڈوب جائے گی، ہوتا ہے نا ایسا، تھوڑی دیر تو چلتی رہتی ہے، وہ پیپر گلے گا وہ ڈوب جائے گی۔ لیکن اسی کی نسبت آپ دیکھیں جو بحری جہاز ہیں، جو کشتیاں، کتنے منوں ٹنوں کا وہ وزن اٹھا کے سمندر میں آتے ہیں، اور پورے وہ علاقے، اور کتنے کنٹینر ان پہ آتے ہیں، کتنا سامان اور وزن آتا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ اسی کی وجہ سے، وہی ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گرنا پڑے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مارے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ یہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا جسے وہ بجا لانے والا ہے، بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک اور ہدایت پر ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا، جو شریعت دی، آپ کا اور میرا کام ہم اس پر عمل کریں۔ نصارہ کو کیا دیا گیا، یہود کو کیا دیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی شریعتیں ختم ہو گئیں، ہم نے اپنے پیارے حبیب کی شریعت پہ چلنا ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہیں کہ اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کے علم میں ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ پر تو یہ کام بہت آسان ہے، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی، نہ ہی وہ خود اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے آثار صاف پہچان لیتے ہیں، وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں۔
کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر نہ دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں سب کی تقدیریں لکھ دی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین اور آسمان کی پیدائش سے تقریباً 50,000 سال پہلے جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا، تمام مخلوقات کی اس نے تقدیریں بھی لکھ دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر قلم کو کہا کہ لکھو۔ اس نے پوچھا کہ اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب قلم سے لکھوا لیا، یا قلم نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا۔ جب لکھا جا چکا ہے تو سوال یہ کہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جنت میں جائیں یا جہنم میں؟ ہو سکتا ہے یہ تقدیر میں ہو۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر سب کچھ لکھ دیا گیا تو اگر اللہ نے لکھ دیا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے تو میں جنت میں جاؤں گی، اور اللہ نے لکھ دیا کہ میں جہنم میں جاؤں گی تو میں جہنم میں ہی جاؤں گی، پھر میرا محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ تو یاد رکھیے یہ جو آیت ہے نا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جب ایک مومن کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو مومن کا، ہم نے پیچھے پڑھا اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اس کی نسبت کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کے کلام کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر ناخوشی کے آثار آتے ہیں۔ ایک شخص اپنا تجزیہ خود کر سکتا ہے، آپ اور میں اپنے آپ کو خود جج کر سکتے ہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی۔ ہم اپنے آپ کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں قرآن کی تلاوت سنتی ہوں، جب میں قرآن کا ترجمہ یا قرآن کی تفسیر سنتی ہوں تو میرے چہرے کے کیسے آثار ہوتے ہیں۔ کیا اگر میرے گھر میں ایک ٹی وی چینل پر تلاوت چل رہی ہوتی ہے تو میں اسی کو سننا پسند کرتی ہوں، یا میں چینل چینج کر کے دیکھتی ہوں کہ ٹاک شو کہاں چل رہا ہے، میں چینل چینج کر کے دیکھتی ہوں کہ جو ہے وہ مووی کہاں اچھی لگی ہوئی ہے یا ڈرامہ کہاں اچھا چل رہا ہے؟ کون سا کام دیکھ کر میرے دل کے یا میرے فیس کے ایکسپریشن چینج ہوتے ہیں؟ آج کی ایکٹیویٹی ایک اور ہے، آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کے گھر والے یا آپ کے گھر کے سارے افراد وہ کیا پسند کرتے ہیں۔ کیا اللہ کی آیات دیکھ کر، اللہ کی آیات سننے کی خوشی ہوتی ہے؟ ہمارا دل کرتا ہے کہ اگر تلاوت چل رہی ہے تلاوت ہی لگی رہے۔ ہمارا دل کرتا ہے اگر کسی قاری کا یا کسی مفتی کا یا کسی عالم دین کا بیان چل رہا ہے میں وہ بیان سنوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چھوڑو، مولویوں نے تو لڑائی جھگڑے ہی ڈالنے، آگے چلو کوئی ڈرامہ لگاؤ، کوئی فلم لگاؤ، 3 گھنٹے میں پتہ تو چل جائے گا صحیح کیا تو غلط کیا، اچھا محبت ملی یا نہیں ملی، یا ہیرو بچا یا ہیروئن بچی یا نہیں بچی۔ ہم 3 گھنٹے کی مووی دیکھنا پسند کرتے ہیں، ہم کسی عالم دین کا بیان سننا پسند نہیں کرتے۔ اور یہ جو فیس ایکسپریشن ہے نا، اللہ تعالیٰ کہنے ہیں ان سے پہچانیں۔ آپ اور میں اپنے ایمان کو اس چیز سے جج کریں کہ کیا میں گھر کے کام کرتے ہوئے اپنے ارد گرد کیا چیز لگا کے سننا پسند کرتی ہوں۔ کیا میرا دل کرتا ہے کہ میں گھر میں کچن میں سحری افطاری عام روٹین میں کپڑے دھوتے ہوئے کیا میرے اپنے گھر میں تلاوت چلانا پسند کرتی ہوں؟ میرا دل کرتا ہے میرے گھر میں تلاوت لگی رہے، یا میرا دل کرتا ہے کہ چلو گانے ہی لگے رہیں، کچھ نہ کچھ چلتا رہے؟ کئی لوگ ہوتے ہیں نا ویسے ہی لگا دیتے ہیں ٹائم پاس کے لیے، وہ کہتے ہیں ہمیں نا گھر میں خاموشی اچھی نہیں لگتی، ہم کچھ نہ کچھ چلائے رکھتے ہیں۔ وہ جو کچھ نہ کچھ چلانا ہے وہی اگر آپ وہ چلا لیں جو اللہ کا کلام ہے تو کم از کم دل تو ڈریں گے نا، ہدایت تو پا جائیں گے۔ اور اگر ہمارے چہروں پر خوشی نہیں آ رہی تو ہم سب کا ایمان خطرے میں ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سنو۔ اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، گو کہ وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی چھین نہیں سکتے۔ اور بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا ہی بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر ہی نہیں کی، جبکہ اللہ تو بڑا ہی زور قوت والا اور غالب اور زبردست ہے۔ اللہ نے کہا ایک مکھی ہے جو آپ سے کچھ لے کر بھاگ جائے۔ مکھی آپ کے فروٹ چاٹ پہ بیٹھی اور آپ اسے پکڑ کے اس کے اندر سے وہ فروٹ چاٹ کا جو اس نے سپ چوسا وہ نکال سکتے ہیں؟
اس ایک آیت پہ مجھے اللہ پہ اتنا پیار آتا ہے، میں کہتی ہوں اللہ ہمیں کیسے کیسے سمجھاتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں۔ مچھر مارنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، مچھر مار نہیں سکتے، اور آدھا گھنٹہ لگا کر آپ ایک مچھر کو ماریں گے نا تو آپ اسے زندہ پھر بھی نہیں پکڑ سکیں گے۔ اسی طرح ایک مکھی کو آپ زندہ نہیں پکڑ سکتے، اور اس مکھی کے پیٹ سے آپ وہ نکال ہی نہیں سکتے جو اس نے چوسا، جو اس نے کیا، یا جو اس نے وہ لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی چیز لے بھی بھاگے تو یہ تو اس سے وہ چھین ہی نہیں سکتے۔ آپ اور میں، ہم کسی بلی یا کتے کا تو منہ کھلوا سکتے ہیں، ہم کسی مکھی کا منہ کھلوا سکتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا منہ ہے کس جگہ، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی قدر کرو۔ آپ اور میں سوچیں کہ آپ نے اور میں نے اللہ کی قدر کی ہے یا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی میں واقعی یہ قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھا دے۔ آپ اور میں اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو پیدا کرنا تو دور، ہمیں تو سوچ بھی نہیں ایسی آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے یہ چیزیں نکالے اور ہمارے دلوں میں اللہ کی قدر ڈالے، اور سب سے پہلے اس کلام کی قدر ڈالے۔ ہم اللہ کی قدر کیسے کریں گے؟ جب ہم اللہ کے قرآن کی قدر کریں گے۔ اللہ کی قدر کرنے کے لیے ضروری ہے نا کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کس بات سے خوش نہیں ہوتا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے بعد ایک چھوٹا سا کورس رکھیں گے جس میں ہم وہ ساری آیات پڑھیں گے، جس میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ محبت کس سے کرتا ہے اور اللہ کس سے محبت نہیں کرتا۔ ہم بس ایک لیکچر ایک آیت پہ رکھا کریں گے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اور میں نے اللہ کی قدر کس طرح کرنی، کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے ہم اللہ کی محبت پا سکتے ہیں، کون سے ایسے طریقے ہیں جن پہ ہم چلیں گے تو اللہ کی محبت سے دور ہو جائیں گے، اور پھر ہم اللہ کی قدر کرنا سیکھ لیں گے۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ چھانٹ ہی لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر ہے 75، اور یہ میرے گروپس کے سارے ایڈمنس کے لیے میری طرف سے شکریہ بھی ہے جو دن رات میرے ایک میسیج پہ سب کچھ سنبھال لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کو اللہ چھانٹ لیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ آپ ہمیں بھی چھانٹ لیں، آپ ہمیں بھی رکھ لیں، آپ ہمیں بھی اپنے لیے قبول کر لیں۔ میں جس حد تک دین کی جتنی خدمت کر سکوں میں کروں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس قابل بنائیں۔ دیکھیں ہم کچھ نہیں ہوتے، میں اپنے گروپس کے بہت سے لوگوں سے نہیں ملی ہوئی، ایون کئی ٹیچرز بھی ہیں جو سبق سنتی ہیں اور میں ان سے نہیں ملی۔ بہت سے لوگوں کو بھی کچھ عرصہ پہلے میں ایک درس پہ گئی تو وہاں پر میری ملاقات ہوئی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں، ہمیں بس نام پتہ ہوتے ہیں، اور ڈیلی ان سے بات ہوتی ہے گروپس کے حوالے سے، لیسن کے حوالے سے، اٹینڈنس کے حوالے سے، ڈیلی ہم ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں، ڈیلی ہماری کالز ہوتی ہیں، دلوں میں ڈیلی محبت کا ایک جوش اور ولولہ آتا ہے، لیکن دیکھا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ایک دوسرے کا۔ تو یہ جو دلوں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ اللہ کے کلام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ایسی محبتیں نصیب کرے، اللہ ہمیں ایسی ٹیم بنا دے کہ ہم جہاں بیٹھیں دین کی بات کریں، جہاں سے اٹھیں دین کی بات ہو، جس کو کال کریں اس سے دین کی بات ہو، اور جس کے پاس جانا ہو تو غرض دین ہو۔ آپ کی اور میری زندگی صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ گھوم جائے، باقی سب کچھ سائڈ پہ ہو جائے۔ ہاں دنیا میں رہنا ہے، ضروری کام آپ ضرور کریں، اپنے خوشی غم، اپنے گھر خاندان بچے سب دیکھیں، لیکن تھوڑا سا وقت اپنے اللہ کے لیے بھی نکالیں، اور وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کے تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ آپ کو اور مجھے جنت کے تالے کی چابی دے دی اللہ نے اس آیت میں۔ اے ایمان والو، رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو، اور نیک کام کرتے رہو، خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر آپ کو اور مجھے جنت جانا ہے، آپ کو اور مجھے اگر کسی جگہ جانا ہوتا ہے نا، تو ہم اس کے راستے پہ جب چلتے ہیں تو اگلے ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس دروازے سے انٹر کیسے ہونا ہے۔ جنت پانا آسان نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اگر یہ سارے کام کرو گے تو جو جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسلام کی جو جو ڈیمانڈ ہے اسے پورا کرو۔
जो हुक्म आ गया उसे मान लो, जो डूज हैं वो करो, जो डोंट्स हैं उनसे बच जाओ, जिसमें मना किया गया कि ये नहीं करना उससे बच जाओ, जिससे वार्निंग दे दी गई उससे भी बच जाओ। वो अल्लाह है, उसी ने तुम्हें चुन लिया है और तुम पर दीन के बारे में कोई तंगी नहीं डाली। दीन अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कायम रखो, उसी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, इस कुरान से पहले भी और इसमें भी, ताकि पैगंबर तुम पर गवाह हो जाए और तुम तमाम लोगों के गवाह बन जाओ। बस तुम्हें चाहिए कि नमाज को कायम रखो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को मजबूती से थाम लो, वही तुम्हारा वली है और मालिक है। बस कितना ही अच्छा वो मालिक है और कितना ही बेहतर मददगार है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पारा शुरू करते हुए बताया था कि ढीले ढाले मुसलमानों गफलत से निकल जाओ। आखिरी 2 आयात में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो पूरा पारा पढ़ चुकी हो, अब करना क्या है। पहली बात तो ये कि फ़िरका वारियत से निकलो। अल्लाह कह रहा है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। कोई भी फ़िरका, किसी भी फ़िरके का कुरान और उसके तर्जुमे में अल्फाज यही होंगे कि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। अल्लाह ने नहीं रखा सिंधी, बलोची, पश्तो, पठान, या अल्लाह ने नहीं रखा बरेलवी या देवबंद या अहले सुन्नत या अहले हदीस, नहीं, ये हमने रखे हैं। अल्लाह कह रहा है इस दीन पर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आप और मैं समझते हैं हम पूरे दिन पर नहीं चल सकते। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है ना वो ये कि हम पूरे दिन पर चल ही नहीं सकते। ओ जी क्या करें, दीन बड़ा मुश्किल है, पूरे दिन पर चलना तो बड़ा ही मुश्किल है, पूरे दिन पर चलने के लिए तो 6 साल या 8 साल का कोर्स करना पड़ेगा। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा नाम मुसलमान मैंने रखा। आज आप और मैं तो नाम के भी मुसलमान नहीं रहे, हमारे घरों में फ़र्ज नमाजें भी नहीं पढ़ी जाती, हम अमल में इतने पीछे रह गए हैं कि हमें कोई चीज़ समझ ही नहीं आती हम क्या करें। हालांकि मेन हमें याद रखने वाली क्या चीज़ थी, ला मकसूद इल्लल्लाह, कि कोई मकसद अल्लाह से बढ़कर ना हो, और ला मतलूब इल्लल्लाह, कोई हमारा मतलब कोई गर्ज अल्लाह से बढ़कर ना हो। आज हम अल्लाह की वजह से किसी से दोस्ती नहीं रखते, अल्लाह की वजह से दुश्मनी नहीं रखते। हमारी दुश्मनियाँ भी अपनी हैं, हमारी अकड़ भी अपनी है, हमारी अफ्तारियाँ भी उसी के घर जाती हैं जिससे वापस में अफ्तारी आनी हो। हम अपने रमज़ान में हम अपने बहन भाइयों को, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बहन भाइयों को इफ्तारियों के पैसे भेजते होंगे? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बहन भाइयों की इफ्तारियां करवाते होंगे? हम तरजीह क्या देते हैं, खुद खुद खुद, अपना घर, अपने बच्चे, अपना शोहर, बस मोहल्ले के 2-4 गिने चुने वो घर जिनसे वापसी में कुछ अच्छा खासा आ जाए, और बस हमने दीन को इतना सेलेक्टिव कर लिया है। आपने और मैंने देखना ये है, अल्लाह कह रहे हैं कि पहले तो अपने दिमाग को खोलो, फ़िरका वारियत से निकलो और इस दीन पे जमो, मुसलमान बनो। आप और मैं, कोई पूछे आप क्या हैं, आप क्या हैं, मुसलमान। और दलील में ये आयत दें, आयत नंबर है 78, आखिरी आयत है पारा नंबर 17 की। अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हारा मुसलमान नाम रखा इस कुरान से पहले भी और बाद में भी। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कुछ साल के बाद ऐसा करना कि कुछ बरेलवी बन जाना, तो कुछ देवबंदी बन जाना, तो कुछ अहले हदीस बन जाना, कुछ जमातुल मुस्लिमीन में चले जाना, तो कुछ जो है वो तबलीगी जमात में चले जाना। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको और मुझे क्राइटेरिया दिया कि आपने ज़िंदगी में जो कुछ करना है वो सुन्नत के मुताबिक करना है। हमारी शादियाँ, हमारे ब्याह, हमारी मौतें, हमारे जनाजे सब अगर सुन्नत के मुताबिक होना आसान हो जाएं। आप देखें एक बंदा मरता है और मसनून तरीके से अगर 3 दिन उसका सोग मनाया जाए तो आसान है। जहां हमने अपनी उम्मत को डाल दिया है हर जुमरात पकाओ और फिर 40वें पकाओ और उधार ले लेके फिर 40वें किए जाते हैं, और मज़े की बात 40वें में भी हलवे पकाए जाते हैं और मतंजन पकाए जाते हैं। हमने मौत को भी तमाशा बना लिया है। देखिए एक बंदा मर गया ना, आपने जो पैसे इन जुमेरातों 40वें पे लगाने, आप वही पैसे उस बंदे की आखिरत संवारने के लिए किसी मस्जिद में दे दें, किसी मदरसे में दे दें, किसी गरीब को दे दें, किसी को एक रेड़ी लेकर दे दें, किसी को एक कुछ ऐसा कर दें कि उसका मुआश चल जाए, उसका रोजगार चल जाए। आप किसी बच्चे के स्कूल का खर्च उठा लें। हम क्या करते हैं, हम वो नेकियां करते हैं जो दिखावे में ज्यादा आती हों, जहाँ पूरे खानदान को पता लगे हमें तो अपने अम्मी अब्बू से बड़ी मोहब्बत थी, वो मरे हैं तो अब हम इतना कुछ करते हैं। हालांकि अम्मी अब्बू जिंदा थे तो पता नहीं उनके साथ सीधा मुंह बात भी करते होंगे, ये नहीं, वो एक अलग मसला है।
پھر ہم جب شادیاں کرنے پہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں جب ہم نکاح سنت کے مطابق کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے مسنون نکاح مسجد میں کیا جائے اور ایک ولیمہ دے دیا جائے. ہم جب نکاح پہ یا شادیاں کرنے پہ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لڑکی والوں پہ اتنا برڈن ہوتا ہے کہ لڑکی والے کتنوں سے مانگتے ہیں, کتنوں سے وہ ادھار لیتے ہیں اور پھر لڑکی کو جہیز دیتے ہیں اور سارا کر کرا کے بھی بعد میں باتیں کیا ہوتی ہیں جی لڑکی والوں کا سالن مزے کا نہیں تھا تو روٹی مزے کی نہیں تھی, تو جو سسرال والوں کو جوڑے دیے وہ اچھے نہیں تھے تو اپنی بیٹی کو تو اچھے لے کے دیے, تو جو ہمیں دینے دلانے کے لیے دیے وہ اچھے نہیں. تو ہمیں معاشرہ کہیں آگے سے نہیں گزرنے دیتا. ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم نے دین پر اگر چلنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے طریقوں پہ چلیں. اگر ہم دین کے طریقوں کو اختیار کریں گے پھر ہمارے لیے دنیا میں چلنا آسان ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اتنی سمجھ دیں, اتنی ہدایت دیں کہ ہمارے دماغ سے غفلت کے سارے پردے چاک ہو جائیں. ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ چلنا ہے, ہم نے حقیقی دین پہ چلنا ہے, ہم نے وہ نیکیاں کرنی ہیں جو اجر میں بڑی ہوں. اگر ہم نیکی کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں ان کا اجر ہی کوئی نہ ہو تو کیا فائدہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ساری چیزیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اور بیٹھنا قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس قرآن کی محبت کو اجاگر کرے. اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی رفاقت دنیا اور آخرت میں دے. اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ. اور بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ